اسلام سلم سے ماخوذ ہے، مشتق ہے، اور ایمان کا اوریجن امن سے ہے، یعنی اسلام پروٹیکشن ہے، اسلام حفاظت ہے، اسلام سلامتی ہے۔ اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں، اسلام مخلوق خدا کے لیے۔ اسی طرح امن کا پیغام ایمان دیتا ہے۔ ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ما سلف انبیاء کے پیغاموں کو، سابقہ کتابوں کی تعلیمات کو آخری شکل میں پہنچانے کے لیے تشریف لے آئے۔ ہم مسلمان صرف اپنے آقا ہی کو نبی نہیں مانتے، بلکہ 1,23,099 انبیاء کو بھی نبی مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں وحدت کا تصور صرف مسلمانوں ہی میں نہیں ہے، بلکہ وحدت کا تصور انسانوں کے لیے ہے۔ اگر آج آدم و حوا علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اس دنیا میں، تو وہ اپنے سارے بچوں اور بچیوں کو بچے ہی تصور کریں گے، بچیاں ہی تصور کریں گے، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ سکھ ہوں، یہودی ہوں، مسیحی ہوں، شیعہ ہوں یا سنی۔ ہمارے نزدیک جو مشترکہ میراث ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اوپر سے رشتہ دار ہیں۔ میرے عزیز صاحبزادہ پرویز اکبر ساکی سلمہ نے جو فرمایا کہ ہم رشتہ دار ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہم سارے انسان اوپر سے رشتہ دار ہیں، سب آدم و حوا کی اولاد۔ ایک مرتبہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ایک جگہ موجود تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے کزن بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے پوڈیم پہ آ کے کہا کہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ انسانی اعتبار سے ہم آپس میں بھائی بہن ہیں، ہمارا بلڈ آدم و حوا سے ہے، ہم آپس میں رشتہ دار ہیں، اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ اصل ہماری تخلیق کا ہدف انسانیت کا انس ہے، مہر ہے، وفا ہے، محبت ہے، برداشت ہے، حلم ہے، تحمل ہے، صبر ہے، اپریسیشن ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنا۔ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ٹربل میکر ہوں۔ ہمارے نبی کریم فرماتے ہیں دین کے بارے میں، الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ جو بھی دین ہے، اگر اس کا ماننے والا خیر خواہ نہیں ہے انسانیت کا، تو وہ لا مذہب ہے، بے دین ہے، بغیر مذہب و ایمان کے ہے۔ ہمارے پاکستان کا وجود بھی تمام ادیان کے لیے حفاظت کے لیے تھا، اور یہاں اقلیتوں کو بھی اسی طرح پیار دیا جاتا ہے اور دیا جانا چاہیے جس طرح اکثریتوں کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جمہوریت ایسا طرز حکومت ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ہم بندوں کو تولتے ہیں، ہمارا مذہب بندوں کو تولنا سکھاتا ہے، بندوں کی ایلیویشن سکھاتا ہے۔ یہاں میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ شیعہ سنی اتحاد تو اسی دن سے قائم ہو گیا تھا جب حضرت عمر نے ارشاد فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، کائنات کا کوئی انسان شریف نہیں بن سکتا جب تک مولا علی کو اپنا ولی نہ مانتا۔ اور جو مسیحی برادری سے اتحاد ہے وہ تو میدان مباہلہ میں ہو گیا تھا کہ جب میدان مباہلہ میں
ہمارے نبی اپنے سچے رشتہ داروں کو لے کر آئے ہیں تو سب سے بڑے پریسٹ نے یہی فرمایا تھا، واللہ انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لازالہ اللہ۔ خدا کی قسم اس محمد کے ساتھ میں ایسے درخشاں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے کہہ دے پہاڑ ہٹا دے تو اللہ پہاڑ ہٹا دے گا۔ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ مصیبتوں کے پہاڑ ہر انسان سے، خواہ وہ ہماری مسیحی برادری ہو یا ہماری سکھ برادری ہو یا ہمارے شیعہ بھائی ہوں یا ہمارے سنی بھائی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اثنا عشری ہوں، اللہ تمام انسانوں سے جو پہاڑ ہے مصیبتوں کے ان پنج تن پاک کے صدقے میں ہٹا دے۔ ہم تو مسیحی برادری سے اس لیے بھی محبت رکھتے ہیں کہ مباہلہ میں انہوں نے خاندان رسول کا احترام کیا، اور جب ہمارے زمانے کے امام مہدی آئیں گے تو اس تھیوری کا پریکٹیکل حضرت عیسیٰ پیش کریں گے، جب محمد کا نواسہ آگے ہوگا اور عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ہمارا اتحاد الحمدللہ ہماری سکھ برادری سے بھی اس لیے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا، جو ہمارے سکھ بھائیوں کے گردواروں پہ پنجہ لگا ہوتا ہے، دراصل یہ بابا گرو نانک پنج تن پاک کے ماننے والے تھے، یہ پنج تن پاک کا پنجہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میں شکر گزار ہوں علامہ مشتاق حسین جعفری صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے مجھے عزت بخشی، اور جناب آرچ فرانسس شاہ صاحب کا جو آرچ بشپ ہیں یہاں کے لاہور کے، اور اپنے تمام بھائیوں کا، علماء کا، شیعہ اور سنی بزرگان کا، اپنے بزرگ علامہ حافظ مفتی کاظم رضا صاحب قبلہ کا، تمام سادات کرام کا، کہ جو آپ تشریف لے آئے دور نزدیک سے، آپ نے مجھ فقیر کو، مجھ ناچیز کو یہ عزت بخشی ہے۔ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم اور آپ کی دھرتی کا یہ چھوٹا سا انسان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ کچھ نہ کرنے پر آپ نے مجھے اتنا تول دیا ہے، تو اب باقی زندگی میں کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔